الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. حمد و ثنا کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج الحمدللہ ہم درس قرآن کی اس نشست میں حاضر ہوئے ہیں. خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سمجھنے، سننے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. یہ درس قرآن کی نشستیں یقیناً ہماری آخرت کے لیے ذریعہ نجات ہیں. ان کا مقصد یقیناً اور کچھ نہیں ہونا چاہیے سوائے اس کے کہ ان میں جو کچھ بھی ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور سوائے اس کے کہ اس میں جو کچھ ہم سنیں اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کے صدقے میں رب تعالی ہمیں ہمارے لیے اسے ذریعہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لارائب کتاب کو مکمل اور جامع طور پر نازل فرمایا ہے. تمام کائنات کے علوم اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس لارائب کتاب میں جمع فرمائے. یہ لارائب کتاب تمام کائنات کے تمام تر علوم کا ماخذ اور منبع ہے. یہ لارائب کتاب انسان کے تمام تر اعمال و کردار کے سدھار کا سبب، اور یہ لارائب کتاب انسان کی زندگی گزارنے کا ایک مکمل سلیقہ اور مکمل دستور ہے. جس کسی نے بھی اس کتاب کو پڑھا، اسے سمجھنے کی کوشش کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کسی بھی شخص کو کبھی بھی کسی بھی میدان میں ناکام اور نامراد نہیں رکھا. رب کائنات نے اپنی اس کتاب پر عمل کرنے کی برکت سے اور اپنی اس کتاب کی تلاوت کی برکت سے بہت سے لوگوں کی بگڑیوں کو سنوارا ہے، بہت سے لوگوں کو مشکلات سے نجات دی ہے. اور قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص اگر خلوص اور محبت کے ساتھ صرف اس لارائب کتاب کی تلاوت ہی کرے تو وہ بھی اس کی نجات کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کا آغاز سورہ فاتحہ کے ذریعے فرمایا، اور اسی آغاز کی وجہ سے اس سورت کو فاتحہ کہتے ہیں. یہ سورت تمام کے تمام مکمل قرآن کی مکمل علوم کا خلاصہ ہے. پورے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں سکھایا اور بتایا وہ تمام کا تمام اس ایک سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرما دیا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص صرف اس ایک سورہ فاتحہ کو ہی صحیح طریقے سے سمجھ لے تو اس کے لیے پورے قرآن پاک کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. اس سورت کی سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تر تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب تعریف سے مراد یہی ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کہیں بھی کسی بھی طریقے سے جب بھی کسی کی بھی تعریف کرے تو وہ تعریف در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو وہ اس چیز کی تعریف نہیں، اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص اس کائنات کی پھولوں کی تعریف کرتا ہے تو وہ صرف پھول کی تعریف نہیں بلکہ وہ در حقیقت اللہ کی تعریف ہوتی ہے. کوئی اس کائنات کی زمین اور آسمانوں کی تعریف کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہی حمد اور اس کی تعریف ہو رہی ہوتی. یہی
معنی اور یہی مفہوم ہے الحمدللہ کا، کہ تمام کی تمام تعریفیں کائنات میں کوئی بھی شخص کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی زبان میں کسی بھی چیز کی تعریف کرے، وہ تمام تعریفیں لوٹنے والی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ پہلے جملے کا جواب ہے کہ پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا جواب پھر ارشاد فرمایا کہ وہ تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہو، جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہو، جو تمام جہانوں کی تربیت کرنے والا ہو، وہی اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کوئی چیز بنائی، اب وہی شخص اس چیز کو دیکھنے کے بعد اس کا بنانے والا ہی مستحق ہے کہ اس کی تعریف ہو۔ اگر کوئی چیز بنائی میں نے اور تعریف کسی اور کی جائے تو وہ تو اس کا مستحق ہی نہیں تھا، مستحق تعریف کا بنانے والا تھا۔ تو اگر بنانے والے کی تعریف ہو اور بنائی گئی چیز کی تعریف ہو تو یہی اس کا حق پہنچتا ہے۔ اور پھر تربیت سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ سے، کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کوئی بھی چیز اس کے قبضہ اور اس کے اختیار میں نہیں ہوتی، کوئی بھی چیز وہ اپنی ملکیت میں نہیں سمجھتا، کوئی بھی چیز وہ اپنے اختیار میں نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہتا ہے اسے اس کے حساب سے رزق بھی عطا فرماتا ہے، وہیں ماں کے پیٹ میں ہی۔ اب ماں کے پیٹ میں جو ذات کسی کو رزق پہنچا رہی ہو وہی تو در حقیقت پالنے والی ذات ہے۔ ماں کے پیٹ میں اگر کوئی شخص، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں کے پیٹ میں ہی ایک گوشت کے لوتھڑے سے ایک مکمل انسانی جسم عطا فرماتا ہے تو یقیناً وہی رب ہے اور وہی پالنے والا ہے اور وہی تمام تر تعریفوں کا مستحق ہے۔ کیونکہ تعریف کا مستحق اگر کوئی اور ہوتا تو پھر ماں کے پیٹ میں ایک گوشت کے لوتھڑے سے مکمل انسانی جسم بھی وہی بنا رہا ہوتا، لیکن چونکہ یہ رب کا کام ہے اور رب ہی فرماتا ہے تو تعریف کا مستحق بھی وہی ہے۔ پھر اس نے ماں کے پیٹ تک ہی اپنی پرورش اور تربیت کو نہیں رکھا، بلکہ یہ پرورش اور تربیت انسان کی قبر میں اترنے تک اس کے ساتھ رہی۔ جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو اس نے کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا جو سیکھا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اسے سکھایا ہے۔ ورنہ ہزارہ بچے ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جو بڑی عمر کے بھی ہو جاتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے۔ ہزارہ بچے ایسے دیکھیں کہ جو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد دیکھ نہیں پاتے، جو سن نہیں پاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل جسم، سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، دیکھنے کی قوت عطا فرمائی ہے تو یہی تو اس کی پرورش ہے۔ اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے محروم رکھا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت سی چیزیں عطا فرمائیں کہ وہ بڑا منصف ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں فرماتا کہ اس کی کسی کی سننے کی قوت کو چھین لے اور اس کے بدلے میں کچھ عطا نہ کرے، کسی کی دیکھنے کی قوت اس سے نہ دے اور پھر اس کے بدلے میں بھی اسے کچھ عطا نہ ہو۔ تو یہ جتنے معذور ہوتے ہیں، جنہیں ہم معذور کہتے ہیں، انہیں معذور سمجھا نہ کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اور بہت سی عطا کی گئی قوتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ جیسے جو شخص دیکھ نہیں پاتا اس کی جو سننے کی قوت ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، جو شخص بول نہیں پاتا اس کی جو سمجھنے کی قوت ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے، اس کا حافظہ بہت قوی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت کے بدلے میں دوسری نعمت عطا کی جاتی ہے اور یہی اس کی پرورش ہے۔ ورنہ کون ہے اس دنیا میں، ہم دیکھ لیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ایکسیڈنٹ میں اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے تو دنیا کا کون سا ڈاکٹر ہے کہ جو آنکھوں کی بینائی کے بدلے میں اس کی کانوں کی سماعت کو بڑھا دے؟ یقیناً کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ قدرتاً جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسا ہوتا ہے کہ جس کی پیدائشی بینائی نہ ہو اس کی سماعت بہت تیز ہوتی ہے، تو یہی تو اس کی پرورش اور یہی اس کا احسان ہے۔ تو اتنی تمام تر جس کی نعمتیں ہوں ہم پر تو وہی عبادت کا بھی مستحق ہے اور وہی تمام تر تعریفوں کا بھی مستحق ہے۔
اگلے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم، عالمین سے عالم بنا، یعنی عالم کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز، وہ ایسی ہر وہ چیز کہ جس کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کو پہچانا جائے۔ اب ہمیں دیکھ کر ہمارے رب کی پہچان ہوتی ہے، ہمیں دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ آئینہ دیکھنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن اس آئینے کو دیکھ کر، یعنی اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے رب تک پہنچنے والے وہی ہوتے ہیں جنہیں رب اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم اگر اپنے جسم کو دیکھیں تو یہ جسم ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا گیا اور اس کا بنایا ہوا ہے۔ جسم کا مکمل نظام اس کا بنایا ہوا ہے۔ اس پورے نظام میں کہیں بھی کوئی کمی نہیں ہے، کہیں بھی کوئی کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز ادھر کی ادھر ہو گئی۔ اس نے ایک مکمل نظام جو بنایا ہے، وہ مکمل کا مکمل نظام، اس نظام کے تحت ایک مکمل انسانی جسم عطا کیا۔ اب اس کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے گئے جسم کے مقابلے میں دوسرا جسم بنانے کا دعویٰ کرے۔ روبوٹ آج ہم نے تیار کر لیے، لیکن ان روبوٹس میں ہم وہ رگیں اور نسیں نہیں بٹھا پائے جو رب نے ہمارے جسم میں بٹھائی ہیں۔ ہم نے روبوٹس کو بولنا سکھا دیا، چلنا سکھا دیا، ہماری باتیں سننا سمجھنا ضرور سکھا دیا، لیکن ان روبوٹس میں دھڑکتا ہوا دل ہم کبھی نہیں رکھ پائے، کیونکہ یہ صرف خالق کا کام ہے۔ تو اس کائنات میں ہمیں دیکھ کر، اگر ہم صحیح طریقے سے اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں دیکھ کر رب کی پہچان ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ صحیح معنی میں اپنے آپ کو دیکھے۔ یہاں جتنے بت پرست ہیں، جتنے مشرک ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ تمام بھی اگر اپنے آپ کو دیکھیں اور انصاف کی نظر سے دیکھیں تو وہ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک وہ چیز ہے کہ جسے وہ اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہے ہیں، اسے بنانے میں ان سے غلطیاں بھی ہوتی، اسے بنانے میں ان سے کمیاں کوتاہیاں بھی ہوتی، جسے وہ بنا رہے ہیں اس کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے، اور اسے وہ معبود قرار دے رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پھر معاذ اللہ معبود ماننا تھا تو کسی انسان کو مانتے کہ جس کے ٹوٹنے کا خطرہ بھی کم تھا، جس کے اندر کا نظام بھی پورا تھا، جو چل پھر بھی سکتا تھا، بول بھی سکتا تھا، مدد بھی کر سکتا تھا۔ اگر بت کے مقابلے میں دیکھا جائے تو پھر انسان زیادہ طاقتور ہے، وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ پھر اس کی عبادت کی جائے۔ لیکن اللہ نے انسان کو معبود نہیں بنایا۔ جب رب نے انسان کو معبود نہیں بنایا، ایک اوپر کی چیز کو معبود نہیں بنایا، تو اسی انسان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو یعنی بتوں کو پھر معبود کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے اگر کوئی بھی شخص ایمان اور اعتقاد کے ساتھ اور انصاف کی نظر کے ساتھ اپنے جسم کو ہی دیکھ لے، اپنے جسم کے تمام نظام کو ہی دیکھ لے، تو اس کا رب پر اس کا ایمان مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن الرحیم، اس کی تعریف اس لیے کرو، یعنی تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ رب العالمین یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ الرحمن الرحیم وہ تمام جہانوں پر مہربان ہے، تمام جہانوں پر رحم کرنے والا ہے، تمام جہانوں پر مہربان۔ اب کوئی شخص یہ سوال کرے کہ تمام جہانوں پر مہربان سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں پر بھی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ مشرکوں پر بھی مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی تمام لوگوں کے لیے ہے، بشرط یہ کہ انسان ان مہربانیوں کا خود کو مستحق ثابت کر دے۔ مسلمان اللہ پر ایمان لا کر اس کی مہربانیوں، اس کی رحمتوں کا خود کو مستحق بناتا ہے، تبھی اس کی رحمتیں حاصل کرتا ہے، جبکہ کافر اور مشرک اس کی مہربانیوں کا خود کو مستحق ثابت نہیں کر پاتا، اسی لیے جہنم میں جائے گا۔ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہونا یہ اس کا سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی مہربانی ہے، جو صرف مسلمانوں کو حاصل ہے، غیر مسلم کو حاصل نہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں رب نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، روز جزا کا مالک یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ اب یہ قیامت کا دن کیا ہے؟ ایک انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے، انسان جو کچھ بھی اس دنیا میں عمل کرتا ہے، جو بھی وہ اس دنیا میں کام کرتا ہے، آخر کو اس نے ان تمام کاموں کا حساب دینا ہے۔ ان تمام کاموں کا آخر اس نے کسی نہ کسی کو حساب ضرور دینا ہے۔
یہ بات ماننا اور یہ بات کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ ہمارے درمیان ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے منکر ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق بس یہی دنیا ہے، جو کچھ ہے، آخرت کچھ نہیں، قیامت کچھ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ذات نے اتنا بڑا نظام بنایا، اتنی بڑی کائنات اس نے بنا دی، اتنی بڑی کائنات میں اس نے صحیح اور غلط راستہ بھی بتایا کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ اب انصاف کی نظر سے دیکھیں کہ اگر کوئی اس کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر چلتا ہوا مشکلیں برداشت کرتا رہے، مشقتیں اٹھاتا رہے، تکلیفیں اٹھاتا رہے، لیکن اس کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر چلتا رہے، تو کیا وہ انعام کا مستحق نہیں ہے؟ یقیناً وہ انعام کا مستحق ہے۔ تو انعام کب ملے گا اسے؟ مرنے تک تو وہ نزا کی تکلیف میں مبتلا رہا، ایمان ہو یا نہ ہو، نزا کی تکلیف تو سب کو ہے۔ موت کے لمحات تک تو وہ نزا کی تکلیف میں مبتلا رہا، آخری لمحے تک تو وہ تکلیفیں برداشت کرتا رہا، تو آخر وہ انعام کب پائے گا؟ انعام وہ پائے گا قیامت کے دن۔ ایسے ہی جو شخص اس کی نافرمانی کرتا رہا، اسے سزا کب ملے گی؟ دنیا میں تو اس کے پاس دولت بھی رہی، دنیا میں تو اس کے پاس دنیا بھر کے عہدے بھی رہے، دنیا بھر کا مال و دولت اس نے اپنے پاس جمع بھی کر لیا، تو آخر یہ فرق کب ہوگا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا؟ یہ فرق کرنے کے لیے ایک دن کا ہونا ضروری تھا کہ جس دن تمام پبلک جمع ہو اور ان کے درمیان فیصلہ ہو کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا، اور اسی کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی اسٹوڈنٹ اگر پورا سال پڑھائی کرتا ہے تو ایک وہ اسٹوڈنٹ ہے کہ جو پورا سال بڑی محنت سے پڑھتا ہے، اور ایک وہ اسٹوڈنٹ ہے کہ جو پورا سال بس ٹائم پاس کرتا ہے۔ دونوں میں فرق تو ہے، یقیناً ہے، لیکن ان دونوں کا فرق ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ ان دونوں کا فرق ہمیں پتہ چلے گا رزلٹ کے دن، کہ جس دن رزلٹ پوری پبلک کے سامنے اناؤنس ہوگا تو جو ٹائم پاس کرتا تھا اس کا رزلٹ برا آنا ہے، جو محنت کرتا تھا اس کا رزلٹ اچھا آنا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال ہماری زندگیاں بھی یہی ایک امتحان میں گزر رہی ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق امتحان میں گزار رہے ہیں۔ کوئی ٹائم پاس کر رہا ہے، کوئی ان لمحات میں بڑی محنت کر رہا ہے۔ اب محنت کرنے والے اور ٹائم پاس کرنے والوں کو جو ان کا جو رزلٹ آنا ہے اور ان کے درمیان جو فرق ہونا ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایک دن رکھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ایک دن قیامت کا دن رکھا جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اس لیے رب نے فرمایا کہ مالک یوم الدین وہی روز جزا کا اور قیامت کے دن کا مالک ہے، کہ اس دنیا میں یہ ابتدائی 3 آیات ہماری پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ پرورش کی بات شروع ہوئی جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، تب سے یہ سفر ہمارا شروع ہوا پرورش کا۔ اس کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو اس کی صفت رحیمی، اس کی صفت رحمانیت نے ہمیں سنبھالا، ہمیں اس نے بولنا سکھایا، ہمیں اس نے چلنا سکھایا، ہمیں اس نے پھرنا سکھایا، رزق کمانا سکھایا، شادی بیاہ، بچے، اولادیں، رزق، کاروبار، یہ سب کچھ اس نے ہمیں عطا کیا صفت رحمان اور صفت رحیمی کے مطابق۔ ہم چلتے رہے اس کی رحمت کا دامن تھام کر، اس کی رحیمیت کا دامن تھام کر۔ اب منزل ہے مالک یوم الدین، قیامت کا دن۔ یہ مکمل سفر تھا جو رب سے شروع ہوا تھا اور یوم الدین پہ ختم ہوا ہے، اور ہمیں اس میں یہ بتایا گیا کہ ہماری زندگی صرف اور صرف ان 3 آیات کے پڑھنے کے برابر ہے۔ جتنا وقت ان 3 آیات کو پڑھنے میں لگتا ہے، اس سے بھی مختصر زندگی ہے ہماری، جسے ہم بہت لمبی سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے رب کائنات نے جو کچھ بھی یہ ہمیں ان 3 آیات میں ہمیں سکھایا ہے کہ انسان تیرا سفر رب سے شروع ہے اور تیرا سفر قیامت پر ختم ہے۔ اس بیچ میں جتنے بھی اعمال کرنے ہیں، اگر صفت رحیمی، اللہ تعالیٰ کی رحیمیت اور اس کی رحمانیت کو تھام کر چلو گے تو منزل تمہاری آسان ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی اور صفت رحمانیت سے دور ہٹ کر چلو گے تو پھر منزل مشکل ہوگی، کیونکہ منزل رب کی بارگاہ ہے، پہنچنا آخر سب نے وہیں پر ہے، جانا آخر سب نے وہیں پر ہے، اسی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اسی کو حساب دینا ہے۔ اور حساب کتاب کے حوالے سے ہم بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں حساب کیسے ہوگا، اسے تو سب کچھ معلوم ہے، تو وہ انسان سے سوال کیوں کرے گا کہ تم نے اتنے پیسے فلاں جگہ پر کیوں خرچ کیے، فلاں پیسے اتنی دولت تھی اسے کہاں خرچ کیا، اتنی عمر تھی اسے کہاں خرچ کیا، یہ سوال وہ کیوں کرے گا جبکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک استاد نے اپنی کلاس کے دوران جب قیامت کا نظریہ پیش کیا تو کسی شاگرد نے سوال کیا
کہ یہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ استاد نے کہا، استاد نے اپنی جیب سے رقم نکال کر ایک بچے کو 1 روپیہ، دوسرے کو 2 روپے، تیسرے کو 3 روپے، چوتھے کو 4 روپے، یہاں تک کہ 10ویں کو 10 روپے دیے، اور کہا کہ کل بازار میں جو تندور موجود ہے اس تندور پر ہم سب ملیں گے۔ اگلے دن تمام بچے اس تندور پر آ گئے۔ استاد نے جس کو 10 روپے دیے تھے اسے کہا کہ تندور جلتا ہوا تندور ہے، اس پر کھڑے ہو کر مجھے بتاؤ کہ تم نے 10 روپے کہاں خرچ کیے۔ وہ کھڑا ہوا اس تندور پر بچہ، اور وہ 10 روپے کا حساب دینے لگا، لیکن دے نہیں سکا کیونکہ رقم زیادہ تھی اور نیچے تپتی ہوئی زمین تھی۔ وہ حساب دے نہیں سکا اور پھر اسے نیچے اتار دیا۔ اس کے بعد 9 روپے والا آیا، اس کے لیے پہلے کے مقابلے میں رقم کم تھی تو حساب دینا زیادہ آسان تھا۔ 8 روپے والا آیا، اس کے پاس پہلے کے مقابلے میں، پہلے 2 کے مقابلے میں رقم کم تھی تو اس کے لیے اور زیادہ آسانی تھی۔ یہاں تک کہ جب 1 روپے جس کو دیے گئے تھے وہ جب اس تندور پر آیا تو اس نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، حساب دیا اور اتر گئے۔ یہی بلا تشبیہ و بلا مثال ہمارا معاملہ بھی یہی ہے۔ زندگی لمبی ہے تو حساب لمبا ہے، مال و دولت زیادہ ہے تو حساب لمبا ہے، نعمتیں اللہ کی جس قدر زیادہ ہیں اسی قدر حساب سخت ہے، اور جس قدر اس دنیا میں تکلیف میں ہیں اسی قدر حساب میں آسانی ہے۔ اس دنیا میں جس قدر ہم کمی کا شکار ہیں، جس قدر ہم تکالیف کا، مشقتوں کا شکار ہیں، اور ان مشقتوں پر جس قدر صبر کرتے ہیں اسی قدر ہمارے لیے کل بروز قیامت حساب میں آسانی ہے کہ وہاں تو چلتے ہوئے تندور پر نہیں کھڑا ہوا گیا، وہاں کل بروز قیامت تو ہمارے نیچے تپتی ہوئی تانبے کی زمین ہونی ہے جس پر کھڑے ہو کر اپنی لمبی زندگیوں کا حساب دینا ہے۔ تو اس لیے لمبی زندگی کی دعا کے ساتھ ساتھ ہمیشہ عافیت والی زندگی اور اللہ کی فرما برداری میں گزرنے والی زندگی کی دعا ضرور کیا کریں۔ اگر زندگی لمبی ہوئی اور نافرمانیوں میں گزری تو کل بروز قیامت اس پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا، اور وہ بھی تپتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر۔ تو خود اندازہ لگائیں کہ آج جس گرمی، جو آج کل ہمارے یہاں گرمی ہے، اس گرمی میں مسجد کے ماربل پر کھڑے ہونا مشکل ہے، تو وہاں کل بروز قیامت تپتی ہوئی زمین پر کھڑے ہونا کس قدر مشکل ہوگا۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں میں اگر آج ہماری زندگیوں میں کوئی کمی ہے، مال و دولت کی کمی کا شکار ہے، اولاد نہیں ہے، یا اور کسی قسم کی کوئی پریشانی، شکوہ نہ کریں، رب کا شکر بجا لائیں کہ کل بروز قیامت حساب میں آسانی ہو رہی ہے۔ کل بروز قیامت اللہ نے حساب کی سختی سے ہمیں بچا دیا کہ جس کے ہاں اولاد ہے اس نے اپنی اولاد کا بھی حساب دینا ہے وہاں، کہ اس نے اپنی اولاد کی پرورش کیسی کی، اس نے اپنی اولاد کو سکھایا کیا، پڑھایا کیا، اس نے اپنی اولاد کو دین کے کتنا قریب کیا، دین سے کتنا دور کیا، نبی کے بارے میں کیا بتایا، اولیاء کے بارے میں کیا بتایا، رب کے بارے میں کیا سکھایا۔ یہ تمام چیزوں کا حساب کل بروز قیامت دینا ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ رب العالمین سے سفر شروع کر رہے ہو تو پوری زندگی الرحمن الرحیم کا دامن تھام کے رکھنا، مالک یوم الدین، تبھی جا کر تمہاری منزل آسان ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس میں خلاصتاً آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ عبادت کہتے ہیں حد درجے کی انکساری اور عاجزی کو۔ کسی ذات کے سامنے حد درجے کی عاجزی اور انکساری جب اختیار کی جائے تو وہ عبادت بنتی ہے، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ عقیدہ عبادت کا، نظریہ عبادت کا۔ جہاں عقیدہ عبادت کا نہیں وہاں جتنی چاہے عاجزی کرتے رہیں، وہ عاجزی کہلاتی ہے، عبادت نہیں کہلاتی۔ یہاں سمپل سی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی صورت میں یہ نہیں سوچتا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر رہا ہو، چاہے وہ 1000 مزاروں پر جانے والا، 1000 مزاروں پر جانے والا، چاہے وہ زندگی کسی مزار کی چوکھٹ پر گزار دے، لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ میں اس مزار والے کی عبادت کر رہا ہوں، بلکہ ہمیشہ اس کی سوچ یہی ہوگی کہ عبادت صرف اللہ کی، یہاں صرف فیض حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں یا روزے میں ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم زندگی کے باقی لمحات میں بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اتحیات میں بیٹھے ہیں تو اتحیات میں ہم صرف نماز میں تو نہیں بیٹھتے، نماز کے علاوہ بھی اسی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں تو یہ صرف نماز میں تو نہیں کھڑے، نماز کے علاوہ بھی تو ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کے آگے، والد کے آگے، پیر کے آگے، استاد کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، لیکن وہاں کوئی عبادت نہیں کہہ رہا، یہاں سب عبادت کہہ رہے ہیں۔ اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں جب رب کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں،
ہاتھ باندھے ہوئے ہیں عبادت ہے، اس لیے عبادت ہے کہ ہماری نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ عبادت کا مستحق ہے، جس کے سامنے کھڑے ہیں وہ عبادت کا مستحق ہے، اسی لیے ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اس کے سامنے۔ جبکہ استاد کے آگے، ماں باپ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں تو وہاں وہ عاجزی ضرور ہو سکتی، عبادت نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی بھی ذی شعور شخص یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرا والد عبادت کا مستحق ہے، کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میری ماں عبادت کی مستحق ہے، کوئی بھی کسی کے آگے اگر اتحیات میں بیٹھا ہے، اتحیات والی حالت میں بیٹھا ہے، تو وہ اس کا ارادہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے آگے میں اس حالت میں بیٹھا ہوں وہ عبادت کا مستحق ہے۔ تو جب یہ نیت ہی نہیں ہے تو پھر عبادت بھی نہیں ہو سکتی، چاہے آپ مزار کے سامنے جا کے اتحیات میں بیٹھیں، چاہے آپ مزار کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں، وہ عبادت نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ عقیدہ نہ ہو کہ جس کے سامنے کھڑا ہوں وہ عبادت کا مستحق ہے۔ اب کوئی بھی مسلمان یہ عقیدہ رکھ کر تو مزار پر نہیں جاتا ہے، کوئی بھی شخص یہ سمجھ کر اور یہ سوچ کر تو مزار پر نہیں جاتا کہ مزار پر اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ صاحب مزار عبادت کا مستحق ہے۔ اسی طرح اسی آیت کے اگلے حصے میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فرمایا کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن مدد آپ اولیاء سے مانگتے ہیں، یا غوث اعظم المدد، یا خواجہ المدد، یا رسول اللہ المدد۔ ایک طرف نماز میں وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ عقیدہ رکھیں اور ہم دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے بھی مدد مانگ رہے ہیں، المدد المدد کا نعرہ بھی لگا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں بلکہ اس کے بندوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب صرف وہی ہے کہ جس بندے سے ہم مدد مانگیں، اس طور پر مدد مانگیں کہ یہ ذاتی طور پہ مدد کرنے والا ہے، اللہ کی عطا کے بغیر، اللہ کی قدرت کے بغیر، اللہ کی عطا کی گئی قوت اور طاقت کے بغیر، اللہ کی عطا کی گئی اختیار کے بغیر یہ خود سے مدد کرنے والا ہے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن جہاں عقیدہ یہ ہو کہ مدد میں اس سے مانگ رہا ہوں، لیکن یہ بھی مدد میری کرے گا ضرور، لیکن کرے گا تو اللہ کی اجازت سے ہی کرے گا، تو اب یہ کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی عبادت نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا۔ اور مزار پر جا کر کوئی بھی شخص، یا مزار کے بغیر گھر میں بیٹھ کر بھی کوئی بھی شخص یا غوث اعظم المدد کا نعرہ جو لگا رہا ہے، یہ یا علی مدد کا نعرہ لگا رہا ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ حضرت علی اللہ کی اجازت کے بغیر مدد کر دیں گے، وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ حضور غوث اعظم اللہ کی اجازت کے بغیر مدد کر دیں گے۔ شرک تب ہوتا ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر غوث اعظم نے مدد کرنی ہے۔ ہمارا تو عقیدہ ہی یہی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو اختیار عطا کیا ہوا ہے، اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو کلی اختیار عطا کیا ہوا ہے، وہ جسے چاہیں جس طرح چاہیں نواز دیں، جسے چاہیں جس طرح چاہیں، جس کی چاہیں جب چاہیں مدد فرما دیں۔ تو جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے اختیار کی نفی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر غوث اعظم سے مدد مانگ سکتے ہیں، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد بھی مانگ سکتے ہیں، اور بس عقیدہ یہ ہو کہ یہ بھی مدد کریں گے تو اللہ کی اجازت سے ہی مدد کریں گے، اس کی اجازت کے بغیر مدد نہیں کریں گے، یہ اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو اولاد دے سکتے ہیں، نہ کسی کو رزق دے سکتے ہیں، نہ کسی کے گھر میں برکتیں ڈال سکتے ہیں، نہ کسی کو اور کچھ دے سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو اختیار دے رکھا ہے تو پھر وہ جیسا چاہیں جس طرح چاہیں اپنے اختیار کو استعمال کریں گے۔ اور پھر یہاں پہ سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ رب سے ہی مانگا جائے، سب سے بہتر یہ ہے کہ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا جائے، لیکن اس کے محبوب بندوں کے وسیلے سے مانگا جائے، اس کے محبوب بندوں کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ اب اس پر سوال اٹھتا ہے کہ وسیلہ بھی تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک ہے، وسیلے کو بھی کہا جاتا ہے کہ شرک ہے۔ اب وسیلہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، آپ کی والدہ کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے، حضور علیہ السلام جب ان کی قبر تیار ہو جاتی ہے، آپ حضرت علی کی والدہ کی قبر میں تشریف لے جاتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں۔ حضرت علی کی والدہ کی قبر میں کون لیٹا ہے؟ حضور لیٹے ہیں۔ اچھا، لیٹ کر کیا فرما رہے ہیں؟ لیٹ کر فرما رہے ہیں، اے اللہ تو فاطمہ بنت میری والدہ فاطمہ بنت اسد پر رحم فرما۔ اگلے جملے غور سے سنیے گا،
فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں پروردگار تو فاطمہ بنت اسد، میری والدہ فاطمہ بنت اسد پر رحم فرما، اپنے نبی کے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے تمام نبیوں کے وسیلے سے، اپنے نبی کے وسیلے سے یعنی خود اپنے وسیلے سے، اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے تمام کے تمام نبیوں کے وسیلے سے، اے اللہ تو میری والدہ فاطمہ بنت اسد پر رحم فرما۔ اب کون وسیلہ پیش کر رہا ہے؟ حضور علیہ السلام۔ کیا آپ کو بھی وسیلے کی ضرورت تھی؟ آپ کی دعائیں تو وہ دعائیں ہیں کہ آپ جس کے لیے دعا فرماتے ہیں رب ضرور قبول فرماتا ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے نا کہ حضور کی دعا تو رد ہی نہیں ہوتی۔ حضور کیا کسی بھی نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب کسی بھی نبی کی دعا رد ہوتی ہی نہیں تو حضور نے وسیلہ کیسے پیش کر دیا؟ حضور کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنا، اور صرف اپنا ہی نہیں، چلیں اپنا وسیلہ پیش کرتے ہیں، صرف اپنا نہیں بلکہ اپنے سے پہلے تمام کے تمام نبیوں کا وسیلہ پیش کر دیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ تاکہ ہم سیکھ سکیں، تاکہ ہم یہ بات سیکھ سکیں کہ وسیلہ پیش کرنا شرک نہیں ہو سکتا۔ اور پھر صرف اسی پر ہی بس نہیں، حضور علیہ السلام حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میری آنکھوں کی بینائی، دعا کیجئے کہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کر لو تو وہ اچھا ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، تو اپنی بینائی کے نہ ہونے کی وجہ سے، آنکھوں کی روشنی کے نہ ہونے کی وجہ سے میں بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہوں، آپ دعا فرماتے ہیں کہ میری بینائی لوٹ آئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جا کر سب سے پہلے وضو کرو، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرو، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے ایک دعا سکھائی، اور وہ دعا یہ تھی کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد کے الفاظ ہیں،